بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 21ویں پارے اتلو ما اوحی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس میں سورہ عنکبوت کا اخیر ہے اور اس میں ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ وہ لوگ جو ہمارے لیے، ہم سے ملنے کے لیے ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم اپنی راہیں ان پہ کھولتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے تو ساتھ ساتھ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اللہ کے راستے میں چل پڑے تو لے چلنا اللہ کا کام ہے۔ فرمایا ہمارے راستے میں نکلو گے تو توفیق دینا، راستے کو آسان کرنا، نئی سے نئی راہ کھولتے چلے جانا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اس کے بعد سورہ الروم ہے اور یہ یوں شروع ہوتی ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی ان آیات میں ایک عظیم پیش گوئی ہے۔ ہوا یوں کہ ابھی مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے کہ اس دور کی دو سپر پاورز میں ٹکر ہو گئی، ایران اور روم میں، اور ایران نے روم کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ بہت دور تک انہوں نے رومیوں کو دھکیلا اور ان کے علاقے کو انہوں نے تاراج کیا اور ان پہ غلبہ پایا۔ قرآن مجید کا ایک دعویٰ ہے۔ اچھا، اس پہ مشرکین بہت خوش ہوئے۔ رومنز چونکہ اہل کتاب تھے تو ان کی شکست پہ مسلمانوں کو رنج ہوا، اور ایرانینز چونکہ مشرکین تھے ان کی فتح پہ مشرکین مکہ کو خوشی ہوئی۔ تو قرآن مجید میں یہ بات آئی کہ ہاں، رومی مغلوب ہو گئے، لیکن چند ہی سال میں وہ پھر سے غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، اب چونکہ بضع کا لفظ جو ہے 9 کے لیے آتا ہے۔ اب یہ بات جب قرآن مجید میں آئی تو لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ رومی سلطنت کو تو تاراج کر کے رکھ دیا گیا ہے، ایران نے تو اس کو بلڈوز کر دیا ہے، کیسے غلبہ پائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چند ہی سال میں رومنز پھر سے غالب آ جائیں گے۔ تو 9 سال گزرنے سے پہلے ہی پہلے، عین اس موقع پہ جبکہ غزوہ بدر ہو رہا تھا، رومنز نے چڑھائی کی اور ایران کو شکست دے دی اور اپنی شکست کا بدلہ لے لیا۔ اور قرآن مجید کی نہ صرف ایک پیش گوئی پوری ہوئی
بلکہ دوسری پیشگوئی بھی پوری ہو گئی، اور وہ یوں تھا، وہ یوں فرمایا بنصر اللہ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مومنین کو بھی خوشی نصیب ہوگی بنصر اللہ، اللہ کی مدد نازل ہونے کی وجہ سے، ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ زبردست ہے، رحم والا ہے۔ ایک تو یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ رومنز نے ایرانینز کو تاراج کر دیا، دوسرا عین اسی دن جب یہ خبر آئی، اسی دن غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، اور یہ دوسری پیشگوئی بھی پوری ہو گئی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اب یہ وہ معجزہ ہے جو اکیلے کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے نمودار نہیں ہوا، بلکہ ایک دنیا کے سامنے چیلنج کے طور پہ ابھرا ہے کہ 9 سال کے اندر اندر تم دیکھ لینا رومنز پھر سے غالب آ جائیں گے، اور نہ صرف وہ غالب آئیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اسی دن مومنین کی بھی ایک کھلی کھلی مدد کرے گا، اتنی مدد کہ مومنین دل سے خوش ہو جائیں گے۔ دونوں وعدے پورے ہو گئے، اور یہ دونوں کی دونوں باتیں تاریخ میں ثبت ہیں۔ سورہ الروم میں ہم پڑھتے ہیں، ارشاد ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم یکسو ہو کر اللہ کے دین پہ قائم ہو جاؤ، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت، اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی صلاحیت، اس کی دی ہوئی قابلیتیں، ان کے مطابق چلو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق چلو۔ وہ کیسی ہے؟ فطر الناس علیہ، جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالی کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ایک فطرت اللہ نے بنا دی ہے، وہی فطرت قائم رہے گی، اور اسی فطرت کے مطابق انسان کی زندگی کے اصول اور اقدار رہیں گے، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصہ جدید و قدیم، کہ یہ بات نئی ہو گئی اور یہ بات پرانی ہو گئی، غلط باتیں ہیں۔ انسانی فطرت ایک رہتی ہے، اس کے اصول، اس کے اقدار، اس کا اخلاق کی بنیادیں ایک رہتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، فرمایا اسی کے مطابق چلو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصہ جدید و قدیم، کہ یہ بات نئی ہو گئی اور یہ بات پرانی ہو گئی، غلط باتیں ہیں۔ انسانی فطرت ایک رہتی ہے، اس کے اصول، اس کے اقدار، اس کا اخلاق کی بنیادیں ایک رہتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، فرمایا اسی کے مطابق چلو۔ عزیزان گرامی، اب ایک موضوع آ رہا ہے اور اس پہ ذرا دھیان دینا ہو۔ ارشاد ہے، اور یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 39 ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ سود کے طور پہ تمہیں ملے، لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے اموال میں اس کی طرف سے اضافہ ہو، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اس نیت سے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو بڑھوتری اور ترقی اور اضافے حاصل کرتے ہیں، کئی گنا ان کی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ تم سودی کاروبار کرتے ہو اس نیت سے کہ تمہیں منافع حاصل ہو، کبھی نہیں ہو۔
سودی کاروبار کے راستے سے تم مالی ترقی حاصل کرتے ہو، کبھی نہیں ہوگی۔ مالی ترقی چاہتے ہو، بڑھوتری و افزائش چاہتے ہو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، اللہ کے راستے میں لوگوں کی خدمت کرو، دیکھو مال میں بڑھوتری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ بات تو چونکہ قرآن مجید میں بیان ہو گئی اور ہمارا عقیدہ ہے، غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میں معاشیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات ذرا معاشی طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ایک سرمایہ دار ایک حد تک تجارت کرتا ہے، اس کے بعد لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن جو ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا، سرمایہ کاری کرے گا، تو اس کو نقصان ہوگا۔ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ایک گاؤں ہے، اس میں آپ ایک دکان کھولتے ہیں، 50-60 ہزار روپے کا اس میں سامان رکھ دیں، آپ کی تجارت ہوگی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن وہاں پہ اگر آپ 15 لاکھ کا سامان رکھ دیں تو نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں پرچیزنگ پاور اتنی نہیں ہے، وہاں گاہکی نہیں ہے، وہاں سامان نہیں بکے گا۔ تو یہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن ہے کہ آپ سرمایہ کاری ایک حد تک کریں گے، اس سے آگے کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ اس لا کے تحت ہر سرمایہ دار اپنے سرمایے کے کچھ حصے کو مجبوراً بچا کے رکھ دیتا ہے، یا بینک میں ڈال دیتا ہے، یا خزینے کی شکل میں دفن کر دیتا ہے، یا زیورات بنا دیتا ہے۔ یہ مال انویسٹمنٹ اس سے نہیں ہو پاتا، اسے مال مردہ کہا جاتا ہے۔ وہ مال جو انویسٹ نہیں ہو سکا مال مردہ ہے، اور بعض فقہاء نے تو اس کو مردار کہا ہے، ناپاک کہا ہے، اس لیے کہ یہی مال ہوتا ہے جس میں سے لوگ شراب پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، اس فالتو مال میں سے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ یہ جو فالتو مال ہے، مال مردہ ہے، اس کو منیمائز کیا جائے، کم سے کم کیا جائے، اس کو پورے کے پورے کو ختم بانٹ دیا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک شخص کی پوری دولت پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو زکوٰۃ وہ کس میں سے دے گا؟ اسی مال مردہ میں سے دے گا، نکال دے گا زکوٰۃ، چلو بیکار پڑا ہوا نکال دو۔ یہ مال مردہ جب غریب کے ہاتھوں میں آئے گا تو مردہ نہیں رہے گا، مردار نہیں رہے گا، یہ زندہ ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ غریب آدمی اسی مال کو لے کے پھر سے امیر آدمی کی دکان پہ چلا جائے گا، بچے کی کتابیں خریدے گا، بچے کی غذا خریدے گا، کپڑے خریدے گا، گھر والوں کے جوتیاں خریدے گا، مگر کن سے خریدے گا؟ امیر لوگوں سے خریدے گا، انہی لوگوں کے ہاں یہی سرمایہ لوٹا کے لے جائے گا جن کے ہاں سے زکوٰۃ نکل کے آئی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مال جو مردہ رکھا ہوا تھا، جو ہی غریب کے ہاتھ میں آیا، وہ زندہ بھی ہو گیا، پاک بھی ہو گیا، پھر سے امیر آدمی کی دکان پہ بھی پہنچ گیا، گردش میں بھی آ گیا، اور اوور آل پورے ملک کی جو جائیداد ہے، دولت ہے، جس میں جو گردش کر رہی ہے، جو انویسٹ ہو رہی ہے، اس میں اضافہ ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ اور صدقات سے مال مردہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، مال زندہ وہ گردش والی دولت وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ ترقی کی بنیاد ہے۔ اس کے برعکس سود کا میکینزم، سود کا چکر مال مردہ میں اضافہ کرتا ہے، مال زندہ ختم کرتا ہے، کم کرتا ہے۔ کیا ہے کہ ایک ساہوکار آیا ہے، پان بیڑی والی کا کھوکھا ہے بیچارے کا، اس کے پاس آ کے بیٹھا ہے، میاں سود کی قسط لاؤ، کہتی وہ تو نہیں ہے، یہ کھوکھا بیچ دو، یہ سائیکل بیچ دو۔ سائیکل کیا ہے؟ مال زندہ ہے۔ کھوکھا کیا ہے؟ مال زندہ ہے۔ پھلوں کی ریڑھی ہے تمہاری پاس، یہ بیچ دو۔ اب وہ پھلوں کی ریڑھی بیچ دے گا، اس کو سود کی قسط دے گا۔ پھلوں کی ریڑھی مال زندہ ہے، یہ جب امیر ساہوکار کے ہاتھ میں جائے گی
تو اس کو بیکار مال میں پھینک دے گا، مال مردہ میں اضافہ ہو گیا۔ سود کا عمل یہ ہے کہ وہ مال جو گردش میں ہے، وہ جو انویسٹڈ ہے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے، اور وہ مال جو کہ ڈیڈ پراپرٹی ہے، مردار ہے، مردہ ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ فرمایا سود سے کبھی مالی ترقی نہیں ہوتی۔ اور ایک دن فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے، سود والوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اور صدقات کو اور صدقات والوں کو پالتا پوستا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ لقمان کی طرف آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان جو ایک بہت بڑے دانش مند تھے، وہ اپنے بیٹے کو کتنی خوبصورت نصیحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت لقمان کو حکمت عطا ہوئی، اور وہ ایسی ہی حکیمانہ باتیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دیکھو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں نے کس شفقت سے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر 2 سال میں دودھ چھڑایا، میرا اور والدین کا شکر ادا کرنا۔ ہاں، والدین کی ہر حال میں اطاعت کرنا، لیکن اگر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پہ مجبور کریں تو ان کا کہا بھی نہ ماننا۔ اے بیٹے، یاد رکھنا کہ اللہ سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، خواہ پتھر میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں۔ دیکھو بیٹا، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے منع کرو، ہاں، اور مصیبت آ جائے تو صبر کرو، اور لوگوں کے ساتھ مغرورانہ انداز میں گالیں پھلا پھلا کے باتیں نہ کیا کرو، اور زمین میں اکڑ کے تکبر کے ساتھ نہ چلا کرو۔ خدا کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اپنی چال میں، روش میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کرخت آواز گدھے کی ہے، پسند نہیں ہے۔ اپنی چال میں، روش میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کرخت آواز گدھے کی ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ لقمان کے آخر میں چند آیات ہیں جن کے بارے میں مجھ سے بہت سوالات کیے جاتے ہیں۔ میں ان آیات کو پڑھتا ہوں اور ان کا لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کی گھڑی کا خبر، قیامت کی گھڑی کی خبر اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تعالیٰ بادل اتارتا ہے، بارش بھیجتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ ان 3 باتوں کا ذکر کر دیا، علم الساعہ، قیامت کی گھڑی، بارش برسانا، اور کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ یہ ایک مثبت بات کہہ دی، اس بات کا انکار کیے بغیر کہ اس کا کسی اور کو علم بھی ہے یا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا اقرار کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، یہاں انکار کر دیا کہ کسی شخص کو علم نہیں ہے ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کسی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین پہ جا کے مرے گا۔ 2 باتوں کے بارے میں تو کہہ دیا کہ کسی کو علم نہیں ہے، لیکن پہلی 3 باتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے
کہ جناب سوال ہمیں یاد ہے، جناب قرآن میں تو لکھا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کو علم نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور ہم تو الٹرا ساؤنڈ کرا کے آئے، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ ہمارے بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے۔ بھائی الٹرا ساؤنڈ سے تو معلوم ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وما تدری نفس ما فی الارحام، کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دو باتوں کے بارے میں تو انکار کیا، ایک یہ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کل کیا کماؤ گے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں جا کے مرو گے، اس کا تو انکار ہے۔ اس کے بارے میں اگر الٹرا ساؤنڈ ہے تو وہ لے آؤ۔ تین باتوں کے بارے میں اپنے علم کا اقرار کیا ہے لیکن ہمارے علم کا انکار نہیں کیا ہے، ایک قیامت کی گھڑی کے بارے میں، ایک بارش کے بارے میں، اور ایک ماں کے پیٹ کے بارے میں۔ اس لیے یہ سوال اپنی جگہ پہ غلط ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔